انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ جو شروع ہو رہا ہے احکام تقلید کے اندر، ٹھیک ہے، مسئلے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، بیان یہ کر رہے ہیں کہ بھائی تقلید کس کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت میں پڑھ دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ احکام التقلید، مسئلہ نمبر 1، یجب علی کل مکلف ان یحرز امتثال التکالیف الالزامیۃ الموجہۃ الیہ فی الشریعۃ المقدسۃ ویتحقق ذلک بأحد امور الیقین التفصیلی، الاجتہاد والتقلید، الاحتیاط، بما ان موارد الیقین التفصیلی فی الغالب تنحصر فی الضروریات فلا مناص للمکلف فی احراز امتثال فیما اداہا۔ پہلے مسئلے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں تقلید واجب ہے مکلف کے اوپر۔ مکلف کون ہوتا ہے؟ مکلف کی تعریف انہوں نے حاشیے میں بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی بندہ مکلف نہیں ہوتا، یعنی مکلف کا لغوی معنی کہیں کہ جس کے اوپر تکلیف آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مکلف کون ہوتا ہے؟ نیچے شرائط بیان کیے ہیں کہ بالغ ہونا چاہیے اور عاقل ہونا چاہیے۔ اگر بالغ ہے اور عاقل ہے تو وہ مکلف بنے گا، اگر بالغ اور عاقل نہیں ہے، مجنون کے اوپر بھی تکلیف نہیں آتی ہے اور بغیر بالغ کے اوپر بھی تکلیف نہیں ہے، یعنی وجوب نہیں آئے گا، یعنی احکام شریعت مجنون اور غیر بالغ کے لیے نہیں۔ پھر انہوں نے علامات بیان کی ہیں کہ جو آپ کے علم میں ہے کہ عربی میں بیان کی، میں پڑھ دوں گا، ترجمہ کر دوں گا اس کو پہلے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ لڑکی اور لڑکے میں بالغ کی علامتیں کیا ہیں؟ لڑکی میں کہ جب چاند کے حساب سے 9 سال کی ہو جائے تو بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکے میں 3 علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی؟ چاند کے حساب سے 15 سال کا ہو جائے، اور زیر ناف سخت بالوں کا اگ جانا، اور تیسرا منی کا احتلام کا خارج ہونا، چاہے جاگتے ہوئے میں چاہے سوتے ہوئے، ٹھیک ہے، صحیح۔ یہ علامات ہیں بلوغت کی۔ یہ جب علامات آ جائیں گی، خاتون چاند کے حساب سے 9 سال کی ہو جائے تب بالغ ہو جائے گی، اور مرد میں، اچھا مرد کے اندر یہ 3 علامتیں ہیں، تینوں کا ہونا ایک ساتھ ضروری ہے، یعنی کوئی ایک بھی محقق ہو جائے تو بالغ ہو جائے گا، کوئی ایک بھی ہو جائے، یعنی بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے جو شرائط بیان کی جاتی ہیں جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں تب تک اس چیز کا حکم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ مثال کے طور پر چائے بننے کے لیے شرط کیا ہے، مثال فرضاً مثال تو سمجھانے کے لیے، چائے بننے کے لیے شرط کیا ہے کہ چینی ہو، پتی ہو، دودھ ہو، آگ ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو چائے نہیں بنے گی، کلیئر ہے۔ تو اس میں کیا یہ تمام چیزیں شرائط سب کی سب جمع ہونی چاہیے، اما یہاں پر جو 3 علامات بیان کیے، کوئی ایک بھی محقق ہو جائے، کوئی ایک بھی واقع ہو جائے تو شرعی اعتبار سے یہ لڑکا مرد بالغ ہو جائے گا اور اس کے اوپر تمام احکام واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی عربی میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، لفظی ترجمہ تاکہ مفہوماً تو آپ کو واضح۔ المقصود بالمکلف ہوا، مقصود مکلف کے ذریعے سے کیا ہے؟ وہ ہے کہ البالغ والعاقل، جو بالغ ہو اور عاقل ہو۔ المقصود بالمکلف البالغ والعاقل، مبتدا خبر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ علامت البلوغ فی الانثى اکمال 9 سنین حلالیہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ بلاغت کی علامت، بلوغ کی علامت یعنی بالغ ہونے کی علامت خاتون میں کیا ہے کہ 9 سال پورے ہو جائیں، مکمل ہو جائیں۔ کون سے 9 سال؟ چاند والے، حلالیتاً، تو چاند والے، چاند کے حساب سے 9 سال، ٹھیک۔ وفی الذکر احد هذه الامور الثلاثه، اور مرد میں یعنی مرد میں بالغ ہونے کی علامتیں کون سی ہیں؟ آنے والے ان امور میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے نا۔ احد هذه الامور، ٹھیک ہے نا، تینوں میں سے بھی کوئی ایک۔ اما نبات الشعر الخشن، یا تو سخت بالوں کا اگ جانا، علی العانۃ، ٹھیک ہے نا، آنا کے اوپر، صحیح، یعنی وہی زیر ناف۔ وہیا بینا، یہ خود بیان کرے آنا کیا بلا ہوتی ہے بھائی۔ وہیا بین البطن والعورت، جو پیٹ اور شرمگاہ کے درمیان والا حصہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں آنا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ او خروج المنی فی الیقظۃ او النوم، یہ منی کا خارج ہونا ہے چاہے وہ جاگتے ہوئے میں ہو چاہے سوتے ہوئے میں ہو، ٹھیک ہے۔ وہ اکمال 5 عشرۃ سنۃ ہلالیۃ، یا پھر کیا ہو 15 سال، 15 سال جو چاند کے حساب سے مکمل ہو جائے، ٹھیک، واضح ہو گیا ترجمہ۔ اب اوپر والے مسئلے کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ یجب علی الکل مکلف،
واجب ہے ہر مکلف کے اوپر. ہر مکلف میں کون کون آ جائے گا؟ مرد بالغ اور عاقل سب، چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد، دونوں شامل ہو جائیں گے کل مکلف. ایحرز امتثال التکالیف، کیا کرے وہ؟ ہر مکلف کے لیے واجب ہے کیا کرے کہ وہ احراز کرے تکالیف کو امتثال کا جو الزامی ہے. یعنی آسان لفظوں میں کیا، وہ تکالیف یعنی وہ مسائل کے جو اس کے اوپر پیش آنے والے ہیں ان کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، احراز کرے یعنی جان لے. امتثال التکالیف یہ میں نے مترادف معنی کیا سمجھانے کے لیے احراز کا. ٹھیک ہے، ایحرز امتثال التکالیف الالزامیۃ الموجہۃ الیہ، احراز کرے ان تکالیف کا کہ جو الزامی ہیں، جو ضروری ہیں اس کے اوپر سیکھنا، جو جن کے اوپر عمل کرنا. ٹھیک ہے نا، الموجہۃ علیہ کہ جو متوجہ ہوں اس کی طرف، یعنی جو پیش آتے ہیں مسائل اس کو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ہم مرد کی جہت سے حیض کے مسائل، ہمارے لیے سیکھنا واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں ہے؟ آئے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ موجہ نہیں ہے ہماری جہت سے. ٹھیک ہے، وہ خاتون کی جہت سے اس کے لیے واجب ہو جائے گا. کلیئر، اس سے سمجھانے کے لیے مثال دی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں دے سکتا تھا. ٹھیک ہے، پھر شریعت المقدسہ تھی. شریعت مقدسہ کے اندر امتثال التکالیف، امتثال یعنی انجام دینا. ایحرز امتثال التکالیف الزامیہ تھی، وہ تکالیف الزامیہ جس کو اس نے انجام دینا ہے اس کا جاننا ضروری. ٹھیک ہے، امتثال یعنی انجام دینا جس کو اس نے انجام دینا. الموجہۃ الیہ کہ جو متوجہ ہوں اس کی طرف. پھر شریعت المقدسہ تھی، شریعت مقدسہ میں یعنی جو اس کے لیے، یعنی آسان لفظوں میں مطلب کیا ہوا اس لائن کا، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ مسائل کہ جن کو انجام دینا مرد کے لیے ضروری ہے ان کا سیکھنا اس کے لیے واجب ہے. کلیئر ہوگی بات؟ آگے بڑھتے ہیں. يتحقق ذلك بأحد امور. اچھا بھئی یہ مسائل آئیں گے کیسے، حاصل کیسے ہوں گے، یہ محقق ہو جائیں گے، احراز کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے جان لے گا؟ یہ محقق ہوں گے چند امور میں سے ایک کے ذریعے سے. الیقین تفصیلی، یا تو یقین تفصیلی ہو یعنی دلیل عقلی اس کے پاس موجود ہو، صرف دلیل عقلی. یقین تفصیلی یعنی اس کو تفصیلی طور پر پتہ چل جائے کہ یہ مثال کے طور پر فرض کریں جو نخر بیان کریں گے نماز. اب یقینی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ نماز واجب ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، یقینی طور پر اس کا جو ہے نا تکالیف کا حصول ہو جائے. نماز روزہ جتنی بھی ضروریات دین، نماز روزہ زکوٰۃ سب اس کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور پھر اسی طریقے سے اصول دین بھی اس کے اندر آ جائیں گے جن کے لیے یقین تفصیلی، یعنی یقین تفصیلی ہو جائے. ایک تو یقین تفصیلی کا مطلب کہ ایک مطلب یقین ہوتا ہے اجمالی کے مقابل میں ہوتا ہے تفصیلی. ٹھیک ہے، یعرف الاشیاء بازدادها، آپ لوگوں نے پڑھے لکھے یہاں. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو تفصیلی کے مقابلے میں کیا ہے؟ اجمالی. ایک مرتبہ یقین ہوتا ہے مجھے، جو یقین تقریباً تفصیلی نہیں ہوتا، یعنی ہمیں یقین تو ہے لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ، ہلکا سا، بالکل مائنر سا، اتنا نہیں ہو کہ وہ ظن میں تبدیل ہو جائے. ٹھیک، تو یقین تفصیلی طور پر اسے یقین حاصل ہو جائے. اجتہاد التقلید کیسے حاصل ہوگا؟ یہ مسائل کیسے پتہ چلیں گے؟ ایک تو یقین تفصیلی سے کہ اسے پتہ چل جائے کہ ہاں بھئی یہ حکم میرے لیے ثابت ہے. دوسرے کیا ہے؟ اجتہاد کے ذریعے سے اس کو حکم جو احکام الزامیہ ہیں وہ اس کو پتہ چل جائے. یہ تمام بات کس کی چل رہی ہے؟ ان احکام کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، جن کو سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے. یا تو اس یقین تفصیلی کسی کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہی میرے لیے حکم ہے، یا اجتہاد کے ذریعے سے یا تقلید کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، آخری کیا ہے؟ احتیاط کے ذریعے سے. یا احتیاط عمل کرے گا، جب احتیاط کرے گا تو اسے یقین حاصل ہو جائے گا، کیونکہ عمل کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اس کو انجام دے. تو انجام جب احتیاط پہ عمل کرے گا، ایسا عمل انجام دے گا، خود تعریف آ جائے گی احتیاط کی، اور خود ہی نیچے آ رہی ہیں تعریفیں. ایسا عمل انجام دے گا جس کے ذریعے سے یقین ہو جائے گا کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ ادا ہو جائے. سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں. فرض کریں مثال کے طور پر کسی جگہ پر انسان موجود ہو اور اس کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ کعبہ کس طرف ہے. کسی انجان جگہ پہ چلا گیا اور کوئی پوچھنے والا بھی موجود نہیں ہے، کوئی قبر کا نشان موجود نہیں ہے، کوئی جو ہے نا ادھر واش روم نہیں ہے، جنگل ہے بالکل. ٹھیک ہے، فرض مسئلہ. تو اب اس صورت میں اسے نماز پڑھنی ہے تو کیا کرے گا؟ کعبے کا کیسے؟ تو آسان طریقے کیا، چاروں جہتوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. اب جب چاروں جہتوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ہاں بھائی میری نماز ادا ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ احتیاط. تو اسی طریقے سے جو امتثال تھا، جو نماز کا وجوب اس کے اوپر آیا تھا، جو یقینی تھا،
وہ ادا ہو گیا، اس کا ذمہ بری ہو گیا، نماز سے اسے یقین ہو جائے گا۔ یہ احتیاط کی ایک مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بما ان موارد الیقین التفصیلی فی الغالب تنحصر فی الضروریات، پھر ابھی بیان کریں کہ جو موارد، ہم نے کیا چیزیں بیان کی؟ 4 چیزیں بیان کی، یقین تفصیلی، اجتہاد، تقلید، احتیاط۔ تو کیا ہے، جو یقین تفصیلی کے موارد جتنے بھی ہیں وہ اکثر طور پر کس میں منحصر ہیں؟ ضروریات دین کے اندر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ ضروریات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی خود نماز واجب ہے یا واجب نہیں ہے اس میں نہیں ہے، یقین تفصیلی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ضروریات کے اندر۔ فلا مناصر المکلف فی احراز امتثال فیما اداہا، تو پس کوئی حرج نہیں ہے مکلف کے لیے کیا کرے کہ وہ احراز کرے، امتثال کا احراز کرے، انجام دینے کو جان لے، فیما اداہا، اس کے علاوہ میں، ضروریات کے علاوہ میں، یعنی اصول دین چھوڑ کر فروع دین۔ یہ ضروریات دین تقلید کس میں نہیں ہوتی؟ ایک تو اصول دین میں نہیں، دوسری کیا؟ ضروریات دین میں، یعنی اس کے اندر، کس کے اندر کہ نماز میں پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کے اندر تقلید نہیں ہوگی، نماز واجب ہے یا روزہ واجب ہے یا واجب نہیں، اس کے اندر نہیں، ٹھیک ہے۔ خود ان کے فرعی احکام کے اندر ہے، نماز کے انجام دہی کے اعتبار سے انجام تو دینی ہے، یہ تو پتہ ہے واجب ہے، یہ یقین تفصیلی ہے ہمارے پاس کہ وجوب ہے اس کا، اما انجام کس طریقے سے دینی ہے، نماز میں شک ہو جاتا ہے یا کوئی چیز چھوڑ دی ہے، تو ان فروعیات کے اندر کیا ہے؟ تقلید ہے۔ فلا مناسا، فلا یعنی فلا حرج مثلا، ٹھیک ہے، وہی جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، کوئی حرج نہیں ہے، فلا مناسا کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الاجتہاد، ابھی تعریف آ رہی ہے اجتہاد کی اور تقلید کی اور احتیاط کی، تینوں چیزوں کی، ٹھیک۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ وہ استنباط الحکم شرعی من مدارک المقررات۔ اجتہاد کیا ہے؟ یعنی آپ کو ساری باتیں پتہ ہے، بس اب عربی آ گئی ہے۔ حکم شرعی کو اخذ کرنا ہے، استنباط کرنا ہے، یعنی نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا، حکم شرعی کا استنباط کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے، من مدارکی، کہاں سے نکالنا ہے؟ اس کے مدارک سے، جہاں سے نکالنا ہے، یعنی قرآن و سنت، المقررات، کہ جو مقرر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے تفصیل اس کی بیان نہیں کی، خلاصتاً احکام شریعت کو، یعنی مجتہد کا کام کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ حکم شرعی کو اخذ کرنا، یعنی جب انسان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ احکام شرعی کو وہ اخذ کر سکے ان کے مدارک میں سے۔ ان کے مدارک کے 2 مثالیں دے دی، قرآن اور سنت، ٹھیک ہے۔ اچھا، مدارک کے اندر اور چیز کیا آ جائیں گی؟ مثال کے طور پر کچھ اصول ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کہ بعض چیزیں جو جدید مسئلہ ہیں، فرض کرتے ہیں سگریٹ، ائمہ معصومین اسلام کے زمانے میں نہیں تھی مثلا، ابھی ایجاد جدید، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے جو جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں، گاڑی، کار وغیرہ نہیں تھی، ان کے استعمالات کے اعتبار سے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک لوگوں میں جو ہے نا، یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ائمہ نے ہمارے پاس اصول بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن و سنت میں ظاہری اعتبار سے نہ کوئی آیت ملے گی آپ کو اس مفہوم کی، نہ کوئی روایت ملے گی جو اس کے جواز پر یا عدم جواز کے اوپر دلالت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ائمہ معصومین اسلام نے کچھ اصول ہمیں بیان کیے، تو ان اصولوں کے تحت مجتہد کیا کرتا ہے؟ اپنے اجتہاد کو استعمال کرتے ہوئے اس فتوے کو اخذ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں مثال دوں آپ کو، پھر بحث کہیں اور چلی جاتی ہے، یہ مشکل ہے، خیر مثال دے دیتا ہوں اب جب بات آ گئی۔ مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں شک ہوا ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا، اور کوئی جدید چیز تھی، مثال کے طور پر ہم فرض کرتے ہیں سگریٹ کی مثال لیں، من باب مثال سمجھانے کے لیے، سگریٹ کی مثال لیں، اب اس دور میں تو نہیں تھی، اب اس دور میں آئی، اب آیا، اس کا پینا جائز ہے، جائز نہیں ہے، حلال ہے، جائز نہیں ہے، کیا کرے گا؟ اچھا، یہ ہمارا کام ہے، مجتہد کا کام ہے، کیا کرے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ بھئی اس کے متعلق ایک اصول قاعدہ ہمارے پاس موجود ہے، کل شیء حلال لک حتی تعلم انہ حرام، یہ قدر مختلف تعبیرات، مختلف الفاظ استعمال، تو ہر چیز قاعدہ اصولی کیا ہے ہمارے پاس؟ ہر چیز آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، مگر یہ کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ وہ حرام ہے، یہ اس کی حرمت کا یقین ہو جائے، ایک اصولی قاعدہ ہے، کلی قاعدہ۔ جب یہاں پر شک ہوا ہے تو اب مجتہد کیا کام کرے گا؟ مجتہد دیکھا گا کہ اس کے متعلق کوئی روایت، کوئی آیت ہے یا نہیں، اب تو نہیں ہے ہمارے پاس، جب نہیں ہے تو اپنے اصول یا کسی اور اصول کے تحت وہ کیا کرے گا؟ اس قاعدے سے استفادہ کرے گا اور کہے گا کہ لہٰذا اس کے لیے کوئی جب ہمیں تحقیق کی، نہ کوئی آیت ملی، نہ کوئی روایت ملی جو اس کی حرمت کے اوپر دلالت کر رہی ہو، جبکہ ادھر سے ایک قول امام نے ہمیں دیا کہ کل شیء لک حلال، ٹھیک ہے نا، حلال ہے،
تو یہاں پر کیا کرے گا مجتہد کہے گا مثال کے طور پر یہ چیز کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی کیونکہ کل شے میں آ گئی اور اس کی حرمت کے اوپر کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی. اب مثال کے طور پر مجتہد کو کوئی روایت یا آیت مل گئی جو حرمت کے اوپر دلالت کر رہی ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, یا کسی جگہ پر مجتہد کو اچھا یہ اور پھر اونچی ہو جائے گی, بس اتنا ہی کافی ہے, کوئی دلیل مل گئی حرمت کے اوپر تو کیا ہو جائے گا وہ پھر حرام ہو جائے گی, مجتہد فتویٰ دے گا کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی بات, صحیح واضح, آگے بڑھتے ہیں. التقلید, تقلید کیا ہوتی ہے؟ تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع احراز مطابقته لها. تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں کہ عمل مطابق ہو جائے کس کے؟ فتوے کے, مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل ہو جانا, ٹھیک ہے. یکون قول, کون سا مجتہد, کس کے مجتہد, کس مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل ہو جانا؟ وہ مجتہد کہ جس کا قول اس مکلف کے حق میں شرعاً حجت ہو, یعنی فعلاً حجت ہو. مثال کے طور پر میں بالغ ہوا, اب جب میں بالغ ہوا مجھے مسائل پہ عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور میرے لیے کیا ہو, ضروری کیا ہے کہ میں مجتہد کے کسی بھی مسئلے کے اندر فقہی مسئلہ پیش آیا تو میں مجتہد کے فتوے پہ عمل کروں. مثال کے طور پر میں اپنے محلے کے مولانا کے پاس چلا گیا, اس کی بات کر رہا ہوں فی الحال, جب اب تک تقلید شروع نہیں کی کسی نے, نیا نیا بیچارہ بالغ ہوا ہے, ابھی رات کو سویا تھا, ابھی تک چاند کے حساب سے جو نا 15 سال تو ہوتے نہیں مرد کو, جیسا اپنا معاشرہ چل رہا ہے 14 سال 13 سال میں سب بالغ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سویا تھا غریب, صبح اٹھا کہ کپڑے خراب تھے, ٹھیک ہے. اب جو ہے نا وہ بالغ ہو گیا, اس کو مسائل جاننے, تو وہ اپنے محلے کے مولانا کے پاس چلا گیا, اس سے مسئلہ پوچھ لیا اس نے, ٹھیک ہے. اس نے جو مسئلہ بتایا اس کے مطابق اس نے عمل کر لیا. ابھی تک اس نے تقلید شروع نہیں کی ہے بیسیکلی, لیکن کیا ہو گیا, اس نے مسئلہ شروع کر دیا, اور جس مجتہد کا, چونکہ وہ محلے کا مولانا یا تو مجتہد یا مجتہد نہیں, اگر تو مجتہد ہے تو تب بھی اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا شرعی اعتبار سے, یا مجتہد تب اگر مجتہد نہیں ہے تو وہ کسی مجتہد کا اس نے فتویٰ بیان کیا, تو جس بھی مجتہد کا اس نے فتویٰ بیان کیا اسی کی ہی تقلید کرنا اس کی ذمہ داری تھی. تو کیا ہو گیا, نتیجتاً اس کا عمل اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو گیا کہ جس کا قول اس کے لیے حجت تھا. جیسے یہ عمل کرے گا تو یقینی بات ہے تقلید ہو جائے گی مجتہد کی, یعنی کہ جس طرح یہ عمل شروع کرے. جی روسی مجتہد کی تقلید کرے گا نہیں. دیکھیں عالم کی ہم کل بحث کر چکے ہیں اس کے لیے, کیا کہ تقلید کس کی کرنی ہے, انسان جب بالغ ہوا عالم کی تقلید کرنی, ٹھیک ہے. عقلی حکم ہے سب سے زیادہ عالم کی, اس کے تحقیق کے راستے بھی آ جائیں گے, یہاں پر بیان کریں گے کہ تحقیق کے کتنے راستے ہیں, 3 طریقے ہیں, ٹھیک ہے. کیا عالم کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں, ان طریقوں سے جب بھی, ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر میں نے تحقیق شروع کی, میری تحقیق کے مطابق جو عالم ثابت ہو گیا وہ حجت ہے میرے لیے, آپ کے لیے حجت نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات. ہر شخص نے خود اپنی تحقیق کرنی ہے, اس کے مطابق جو عالم اس کے نزدیک ثابت ہو جائے گا اس کی تقلید اس کے اوپر کرنا ضروری. اور اسی وجہ سے ممکن ہے کہ میری تحقیق کے مطابق کوئی اور عالم ثابت ہو. اسی وجہ سے بعض مومنین کی جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ ایک ہی دور میں مختلف علماء کی وہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میری تحقیق کے مطابق, ہاں یہاں پر خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ میری تحقیق کے مطابق جو عالم ثابت ہوا میں نے اس کی تقلید کی, اور کسی اور مثلا آپ کے لیے آپ نے تحقیق کی اپنے اعتبار سے, آپ کے لیے دوسرا کوئی مجتہد ثابت ہو گیا تو آپ کے لیے اس کی تقلید واجب ہوگی. کلیئر ہوگی بات, صحیح. تو اب جو فتویٰ تھا جس کی مثال کے طور پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ مثال انہوں نے قید کیوں لگائی ہے کہ قول حجتاً فی حقہ فعلا. مثال کے طور پر جس مجتہد کا فتویٰ اس نے بیان کیا وہ عالم نہیں تھا, غیر عالم تھا, ٹھیک ہے نا. اب اس نے عمل کیا, اب شرعی اعتبار سے اس کے لیے حجت نہیں تھا اس مجتہد کے فتوے کے اوپر عمل کرنا. یا مثال کے طور پر یہاں پر کیا کر رہے ہیں, تقلید کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں سید علی حسینی سیستانی صاحب کی تقلید کرتا ہوں, یا میں وحید خراسانی صاحب کی تقلید کرتا ہوں, یا میں مثال کے طور پر بشیر حسین نجفی XYZ کسی کی بھی میں تقلید کرتا ہوں, کسی ایک مجتہد کی جو بھی ثابت ہو میرے لیے عالم. مثال کے طور پر ہم فرض کرتے ہیں سید علی حسینی سیستانی صاحب عالم ثابت ہوئے میرے نزدیک اور میں ان کی تقلید کر رہا ہوں. اب اگر کوئی خامنائی صاحب کا فتویٰ ہوگا تو میرے لیے حجت نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. اگر کسی مجتہد نے مجھے خامنائی صاحب کا فتویٰ بیان کر دیا یا کسی مولانا نے, تو اب میرے لیے اس کا فتوے پر عمل کرنا حجت شرعیہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں کن کی تقلید کرتا ہوں, سید علی حسین سیستانی صاحب کی, تو اسی لیے خامنائی صاحب کا فتویٰ میرے لیے حجت نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی شخص وحید خراسانی صاحب کی تقلید کرتا ہے,
ٹھیک ہے. تو اب سید سستانی صاحب کا فتویٰ اس کے لیے حجت نہیں ہوگا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی وہ تقلید کر رہے ہیں. اچھا اب تقلید کا ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نیت سے تعلق ہے. جب آپ نے ریسرچ کی اور تحقیق ثابت ہو گیا، عالم ثابت ہو گیا، تو آپ نے نیت کر لی کہ آج سے میں ان کی تقلید کروں گا، بس یہی کافی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح، نیت کے اوپر دار و مدار ہے. اچھا حجتاً فی حقی فعلاً ما احراز مطابقتی لہا، یعنی ساتھ میں اس کو یہ بھی کشف ہو جائے کہ جو اس نے عمل کیا ہے وہ اس مجتہد کے فتوے کے مطابق بھی ہے. اس کا احراز بھی اس کو جاننا ضروری ہے. نہیں یہ جو فتویٰ اس کو ملا ہے فتویٰ اس مجتہد کا ہے بھی صحیح، یعنی ثابت ہو، یہ بھی ثابت ہو جس کا ہے. اس کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے کہ اسی مجتہد کا فتویٰ ہے اور اسی کے مطابق اس نے عمل انجام دے دیا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ الاحتیاط، احتیاط کیا ہے؟ هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول. احتیاط کسے کہتے ہیں؟ احتیاط کہتے ہیں وہ عمل ہے کہ جس کے ساتھ یقین ہو جائے ذمے کے بری ہونے کے. کون سا ذمہ؟ من واقع المجہول، جو واقع مجہول تھا، یعنی ایک چیز کہ جو اس کے لیے جاہل تھی. جو اس نے مثال دی قبلے کا نہ ہونا، جاہل تھا قبلے کے جہت سے، اس نے عمل کیا انجام دیا؟ چاروں طرف رخ کر کے نماز انجام دے دی. تو اب اسے یقین حاصل ہو گیا کہ جو اس کی گردن پر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ ادا ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے، صحیح، واضح ہو گیا مسئلہ. من واقع المجہول، وہ واقع جو مجہول تھا. ٹھیک ہے، واقع کیا ہے؟ واقع کیا ہے؟ یعنی واقع میں قبلہ کس طرف ہے نہیں معلوم تھا، اس کو جاہل تھا اس جہت سے. کلیئر ہوگی بات؟ مسئلہ نمبر 2 الاجتہاد. کہہ رہے ہیں خود اجتہاد کرنا کیا واجب ہے، واجب کفائی ہے، واجب عینی ہے، اس کو بیان کریں جیسے آپ کے علم میں ہے. الاجتہاد واجب کفائی فاذا تصدى له من یکتفى به سقط تکلیف عن الباقین. اجتہاد کیا ہے؟ واجب کفائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فاذا تصدى له، اگر کوئی شخص یعنی اذا تصدى له من یکتفى به سقط تکلیف عن، من یکتفى به فاعل ہو جائے گا کس کا؟ تصدی کا. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص اس یعنی آسان لفظوں میں مفہومی ترجمہ میں کر دوں، اگر اتنے افراد بڑھ جائیں اجتہاد کے لیے، یعنی اجتہاد کرنا شروع کر دیں کہ جو کافی ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر عوام الناس، مثال کے طور پر 2 کروڑ افراد ہیں، ان کے لیے کتنے مجتہدین چاہیے؟ مثال کے طور پر اجتہاد کے لیے کتنا اجتہاد چاہیے؟ 2 افراد بھی کافی ہیں مثلا. اور ان 2 افراد نے کیا اجتہاد کے منزل تک پہنچ گئے، علم حاصل کیا اور اجتہاد تک پہنچ گئے. جب اجتہاد تک پہنچ گئے تو اب ان 2 کروڑ کے لیے کتنے درکار تھے؟ 2 درکار تھے، اور وہ 2 اجتہاد تک پہنچ گئے. اب اس کے علاوہ جتنے بھی مکلفین ہیں ہم سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ واجب کفائی ہو جائے گا. اگر مثال کے طور پر 3 کی ضرورت تھی اور 2 اجتہاد تک پہنچے تو اب کیا ہو جائے گا؟ عینی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں. ایک اور، جب تک ایک اور اجتہاد تک نہیں پہنچ جاتا تب تک یہ واجب عینی رہے گا. ایک اور اجتہاد تک پہنچ گیا تو واجب کفائی. آج کے دور میں منانفی کے اندر ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ الحمدللہ علماء نے بہت محنت کی ہے، مشقت کی، اور بہت سارے درجے اجتہاد تک پہنچ چکے، اتنے پہنچ چکے ہیں کہ جو کافی ہیں. تب ہم سب کے لیے اجتہاد تک پہنچنا کیا ہے؟ واجب کفائی. ہم سے تکلیف نہیں، بلکہ واجب کفائی مطلقاً واجب کفائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اول ویلا میں واجب کفائی ہے. بعض اجتہاد تک پہنچ گئے ہیں تو اب یعنی واجب عینی نہیں بنے گا، یہ واجب عینی نہیں ہے بلکہ واجب کفائی ہے. بعض جب پہنچ گئے ہیں تکلیف تک اب باقیوں سے ساقط. ٹھیک ہے، اس کا یہ کفائی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. کفائی کا مطلب کیا ہے؟ اول ویلا میں سب کے اوپر حکم ہے. جیسے نماز میت سب کے لیے پڑھنا واجب ہے. کچھ افراد نے پڑھ دیا یا ایک نے بھی پڑھ دیا تو باقی سب سے تکلیف ساقط ہو جائے گی. اسی طریقے سے اجتہاد بھی واجب کفائی ہے. نہیں عفواً وہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ غلط تھا. ٹھیک ہے، واجب کیا ہے؟ کفائی ہے. جب واجب کفائی ہے تو چند لوگ بھی آگے بڑھ جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں کہ جتنے کافی ہوں گے، باقی سب سے تکلیف اصلاً ساقط ہو جائے گی. وجوب کفائی نہیں رہے گا، یعنی ہماری جہت سے اجتہاد تک پہنچنا واجب ہی نہیں. کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے، تو واجب رہنے والی وہ اسکپ کر دیجیے. تصدی یعنی بڑھ جانا. اذا تصدى له من یکتفى به، یعنی وہ کہ جتنی کفایت رکھتے ہیں وہ بڑھ جائیں اجتہاد کی طرف، یعنی اتنے
انجام دے دے. سقط التکلیف عن الباقین, تو تکلیف ساقط ہو جائے گی کس سے؟ باقیوں سے. جیسے آج ہم سے تکلیف ساقط ہے, مزے کریں. وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ جَمِيعًا, یہ بھی واجب کفائی کا معنی ہے. اگر سب کے سب ترک کر دیں, جمیع اذا ترکہ الجمیع, اگر اجتہاد کو تمام کے تمام لوگ ترک کر دیں, چھوڑ دیں, استحق العقابہ جمیعاً, تو سب کے سب عذاب کے مستحق ہوں گے. نماز میت جیسے مثال کے طور پر کسی نے بھی نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, اور سب کے سب گنہگار ہیں, سب کے چھترال, ٹھیک ہے نا, فرشتے سب کو ماریں گے. وقد يتعذر العمل بالاحتیاط على بعض المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده كما ستعرف ذلك وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط والتقليد. اب قد دیکھیں, قد جب ماضی پہ آتا ہے تو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور مضارع پہ آتا ہے تو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ احسنتم. مضارع میں ہے تو تقلیل کے لیے معنی کے لیے آتا ہے کبھی کبھار. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی وقد يتعذر العمل بالاحتیاط على بعض المكلفين, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض مکلفین کے لیے احتیاط پہ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, متعذر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, متعذر ہوتا ہے, قریب ناممکن کے ہوتا ہے, یعنی صحیح متعذر ہوتا ہے, یعنی بعض اوقات بعض مکلفین احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. وقد لا يسعه تمییز مواردی, اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بعض اوقات جو موارد احتیاط ہیں ان احتیاط کے موارد کی تمیز کرنا ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پر احتیاط پہ عمل کرنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے پتہ ہی نہیں چلا, میں کس طریقے سے احتیاط پہ عمل کروں. ظاہراً سمجھانے کے لیے اگر مثال دوں, فرض کریں ایسا عمل انجام دینا ہے کہ جس سے یقین ہو جائے کہ اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی. 4 مجتہدین ہیں مثال کے طور پر, اور 4 مجتہدین نے فتاویٰ دیے مختلف, ٹھیک ہے نا, اور کوئی ایسی شے ہو کہ جس میں ایک نے کہا واجب ہے, سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, دوسرے نے کہا اسی مسئلے کے اندر حرام ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم سگریٹ کی بات کریں, سگریٹ کے بارے میں بعض فتویٰ دیں, مثال کے طور پر ایک مجتہد نے فتویٰ دیا حرام ہے, ایک نے کہا کہ واجب ہے. اب ایک بندہ جو احتیاط پہ عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے؟ احتیاط پہ عمل کرنے کا موعد بعض اوقات اس کے لیے واضح ہی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے, مشکل ترین فتوے پہ عمل کرے گا, لیکن بعض اوقات کیا ہوگا, مجھے احتیاط کرنی کیسے یہی نہ پتہ چل سکے. من باب مثال, یہی مثال سمجھانے کے لیے تھی, ایک نے کہا واجب, ایک نے کہا حرام, میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ایسے فتوے پہ عمل کرنا ہے کہ جس میں تمام مجتہدین موافق ہوں. اب یہاں پر موافق ہو سکتی ہے, موافقت ہو سکتی ہے, مثال کے طور پر نہیں پیے, احسنتم. وہاں پر کیا ہو جائے گا, تشخیص ہو گئی احتیاط کی. ایک نے کہا مستحب ہے, ایک نے کہا حرام ہے, ایک نے کہا مستحب ہے, ایک نے کہا واجب ہے. جس شے کے اندر, مثال کے طور سگریٹ کے اندر ایک نے کہا مستحب ہے, ایک نے کہا مکروہ ہے مثلا, ایک نے کہا حرام ہے, تو یہاں پر کیا ہے, احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے, چھوڑ دے گا اس کو, تو دونوں مجتہد کے فتوے پہ عمل ہوگی, اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی. ایک مرتبہ کیا ہے, ایک مرتبہ مستحب اور وجوب کی مثال ہے, سگریٹ کو ہی ہم رکھتے ہیں, ایک نے کہا کہ سگریٹ پینا جو ہے وہ مستحب ہے, ایک نے کہا واجب ہے, ٹھیک ہے, پی لو, تو کیا کرے گا یہاں پر, یہ پی لے گا, ٹھیک ہے نا. تو کیا کرے گا, پیے گا, تو دونوں کی ادا ہو گئی. ایک جگہ جو میں نے مثال دی, اب یہاں پر کیا, ایک نے کہا واجب ہے, ایک نے کہا حرام ہے. اب اصلاً کیا کرے گا, اگر عمل انجام دیتا ہے, پیتا ہے, تو اس کی مخالفت ہوگی جس نے کہا کہ حرام ہے, اور اگر چھوڑتا ہے تو اس کی مخالفت ہوگی. تو یہاں پر اس پہ احتیاط کیسے کرے گا احتیاط, تو یہ وہ موجود ہے کہ جہاں پر من باب مثال سمجھانے کے لیے کہ جہاں پر اس کے لیے ممکن ہی ہے کہ احتیاط کے موارد کی تمیز کر سکے, مجھے کیسے احتیاط کرنی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. ایک مثال دی, اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں آ جائیں گی کہ جہاں پر اسے یہی نہ پتہ چل سکے کہ احتیاط کرنی کیسے, تمیز دینا موارد احتیاط کی, یہ اس کو بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وقد لا يسعه تمییز مواردہ, اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یسع وسعت سے, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ احتیاط کے موارد کو تمیز دے سکے, یعنی یہ طے کر سکے یہ موارد احتیاط کا ہے, یہ موارد احتیاط کا نہیں ہے, یہ موارد احتیاط کا ہے, یہ موارد احتیاط کا نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ احتیاط کرنی کیسے, یہ سب آ جائے گا اس کے اندر. کما ستعرف ذالک,
ٹھیک ہے نا. جیسے یہ بات ہے جس کو آپ جانتے ہیں, یہ آپ سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. وعلیٰ ھذا, بس اس بنا پر کہ بھئی بعض لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں احتیاط پہ, بعض لوگ احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتے, بعض لوگ احتیاط پہ عمل تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے احتیاط کے موارد کی تمیز نہیں ہوتی انہیں. تو نتیجتاً کیا ہے, پس کیا ہے, وظیفہ ہے کہ من لا یتمکن من الاستنباط ہوا التقلید, پس اس بنا پر جو قدرت نہیں رکھتا ہے استنباط کی وہ کیا کرے گا, تقلید پہ عمل کرے گا. یعنی وہی مسئلہ ہے جو ہم سمجھے میں کہ یا تو احتیاط تک پہنچے, استنباط خود کرے, خود اپنے فتوے میں عمل کرے, یا پھر احتیاط پہ عمل کرے. سب سے آسان رستہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتا ہے, یعنی احتیاط پہ بھی عمل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا کرے, تقلید کرے, سب سے آسان کام, ہلکا کام, ٹھیک ہے, تقلید کرے. المجتہد, تیسرا پڑھ لیتے ہیں, بس آخری مسئلہ پڑھ لیتے ہیں. مجتہد کی دو قسمیں ہوتی ہیں بھائی, مجتہد متجزی اور مجتہد مطلق. یہ بھی بات آپ لوگوں کو پتہ ہے, یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں پر بھی. مجتہد وہ مجتہد کو جو تمام احکام کے اندر مجتہد ہوتا ہے, یعنی تمام احکام کے اندر وہ حکم اخذ کر سکتا ہے. نماز کے مسائل میں بھی حکم کو اخذ کر سکتا ہے, روزے کے مسائل میں بھی حکم کو اخذ کر سکتا ہے, خمس کے مسائل میں بھی حکم کو اخذ کر سکتا ہے, ہر مسئلے کے اندر تمام. تو اسے ہم کہتے ہیں مجتہد مطلق, ٹھیک ہے. متجزی جز سے آپ یاد رکھیں, متجزی جز, ٹھیک ہے نا. متجزی کیا ہوتا ہے, اس کے مقابل میں ہوتا ہے جو بعض میں استنباط کر سکتا ہے, بعض میں نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر مجتہد کو نماز روزے میں تو عبور ہے, حکم کو کر سکتا ہے, مگر خمس کے مسائل میں استنباط نہیں کر سکتا. تو اسے ہم کیا کہیں گے, یہ مجتہد متجزی. اس جز سے آپ یاد رکھیں تو آپ کو, یعنی بعض مسائل میں اجتہاد کر سکتا ہے, بعض مسائل میں اجتہاد نہیں کر سکتا. اسی کو بیان کریں اس مسئلے میں. المجتہد مطلق و متجزی. مجتہد کیا ہوتا ہے, مطلق ہوتا ہے اور متجزی ہوتا ہے. المجتہد المطلق ہوا, مجتہد مطلق کون ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ الذی یتمکن من الاستنباط من جمیع انواع الفروع الفقہیۃ. وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس قدرت ہوتی ہے استنباط کرنے کی تمام انواع میں جو فقہی فروع میں واقع ہوتے ہیں, یعنی فقہ کے تمام قسموں کے اندر, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تمام کے تمام مسائل میں احکام کو استنباط کرنے کی قدرت رکھتا ہے, یا تمکن یعنی قدرت رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے. المجتہد المتجزی ہوا القادر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض یا دون بعض. متجزی کون ہوتا ہے, کہ جو قدرت رکھتا ہے حکم شرعی کو استنباط کرنے کے اوپر بعض انواع میں, دون بعض, باقی دوسری بعض انواع میں نہیں رکھتا. یعنی بعض میں احکام کو استنباط کر سکتا ہے, اخذ کر سکتا ہے, اور بعض میں اخذ نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی سوال ہے؟ یہ اس وقت بھی کوئی ایسا مشکل نہیں.